بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے اور سکین کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ سکین کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ جسم کے اندر خون کی کمی ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ کے اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کر لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال جلدی سفید ہونا اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 4 بری عادتیں آج سے ختم کر دیں۔ احساس کمتری کا شکار رہنا، ناکامی یا انجام سے خوفزدہ رہنا، اپنی محنت کی بلا وجہ تشہیر کرنا، ہر وقت سستی اور غفلت کے شکنجے میں رہنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو اسے محبوب رکھ۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ انگور زیادہ استعمال کریں۔ گلا شدید خراب ہو جائے تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پی جاؤ۔ آئندہ پورا پھل ہمیشہ کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے۔ کھانے کے فوری بعد پھل مت کھائیں ورنہ ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ لیموں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور سر سے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سبزیوں کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے۔ کھجور دل کو طاقت دیتی ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور رگوں میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کرو۔ انار چھلکے سمیت کھاؤ، معدہ طاقتور ہوگا۔ انار کے چھلکے زکام کے خاتمے کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق حسد اور وہم کے شکار رہنے کی وجہ سے عورتوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ مردوں کی نسبت دگنا ہوا ہے، اس لیے وہ جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے سے بڑھ کر اور کسی بات کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ انس نے کہا، پس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنے سے آپ کے اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے معدے میں گیس اور جگر میں ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آنے کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر شہد اور ملائی کو مکس کر کے بچوں اور جوانوں کو استعمال کروائیں تو یہ جسمانی اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہیں۔ ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھانے سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سوتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی 90 سال تک تیز رہتی ہے۔ پیلے رنگ کا پخانہ آئے تو یہ بدن کے اندر پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ ایسی صورتحال میں پانی کثرت سے پیا کریں۔ زیادہ پیشاب آئے تو شام کو بھنے ہوئے چنے
1 مٹھی روزانہ کھاؤ۔ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے اس سے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تر و تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے جوانی کی رونق برقرار رہتی ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیمو پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ طوطے کی آواز بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھنیے کا رس گنجے سر پر لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پودوں کے پاس رہتا ہے اس کے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قد بڑھنا رک جائے تو روزانہ صبح کو آدھا گھنٹہ دوڑنے سے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ہم مسجد کی چوکھٹ پر ایک آدمی سے ملے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سن کر اس آدمی پر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے لیے نمازیں اور روزے اور صدقہ وغیرہ تو زیادہ تیار نہیں کیے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے۔ کان کا درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرو، کان کا درد رک جائے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کرو۔ کھانا پکاتے وقت اگر آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے آنکھوں سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزہ کھلا دیا کرو، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ مونچھوں کے بال جلدی سفید ہو جائیں تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ پخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی مت کھاؤ ورنہ بواسیر کی بیماری ہو جائے گی۔ چلتے ہوئے روٹی یا کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگ جائے گا۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو اس پر لیموں کا رس لگا کر رگڑیں، زنگ کا داغ آسانی سے اتر جائے گا۔ کھیرے کا چھلکا کاٹ کر گھر کے کونوں میں رکھ دینے سے لال بیگ نظر نہیں آئیں گے۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ سبز چائے میں اگر چربی سے پریشان ہیں اور جلد دبلا ہونا ہے تو لیموں کا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم اور ملائم اور دلکش ہو جاتی ہے۔ سبز پھل کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ ابلے ہوئے دودھ میں 2 الائچیاں ڈال کر پی جاؤ، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو وہ بڑے گوشت کی قریب بھی مت جائیں۔ کھجور اور باجرے کی روٹی میں طاقت ہی طاقت ہے۔ اکثر ٹیکا لگوانے کے بعد بازو سوج جاتا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ٹیکے کے بعد متاثرہ حصے پر برف کی ٹکور کر لیا کریں۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھایا کریں، صحت مند ہو جائیں گے۔
آم کھانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے، جس سے دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے زیادہ پینے والے لوگوں میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لو، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ صبح جب نیند سے اٹھیں تو نیم گرم پانی پئیں، مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان روزانہ صبح اٹھ کر پیدل چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اس بندے کی موت دل کے بند ہونے سے ہوتی ہے جو کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے۔ جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت رہتی ہے۔ غصہ کرنے کی عادت انسان کو چہرے کی معصومیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ کھانے کے درمیان کم سے کم 5 سے 6 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 2 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو: اللہ پر توکل اور صاف نیت۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے، آنکھوں اور دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک جوان پر پڑی جس کا لباس غریبی کا مظہر تھا، مگر چہرے پر وقار اور جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ خلیفہ نے اپنے رفقا سے پوچھا، اس نوجوان کے بارے میں بتاؤ۔ مقربین نے بتایا، اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب کا پوتا ہے۔ خلیفہ نے آپ کو بلوایا اور بتایا کہ میں تمہارے دادا حضرت عمر بن خطاب کا مداح ہوں اور مجھ کو آپ کا حال دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت ہوگی کہ اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ آپ اپنی ضروریات بتائیں، میں آپ جو مانگیں گے آپ کو دوں گا۔ نوجوان نے خلیفہ کو جواب دیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر ہوں، یہاں پر غیر اللہ سے مانگتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے۔ خلیفہ ان کے پرمتانت چہرے کا رعب دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بعد میں اپنے غلام کو کہا کہ جیسے یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو اور بیت اللہ سے باہر آئیں تو آپ اسے مجھ سے ملا لے۔ جب حضرت سالم عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو خلیفہ کے ہر کارے نے پیغام پہنچایا کہ خلیفہ آپ سے ملاقات کا منتظر ہے۔ آپ خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ نے کہا، آپ بیت اللہ میں نہیں ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے پوچھا، آپ میری کون سی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ خلیفۃ المسلمین نے جواب دیا، دنیاوی، کیونکہ دنیاوی مال و متاع کا میں، مگر آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے۔ اس پر حضرت سالم بن عبداللہ بولے، اے امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی خالق حقیقی سے بھی نہیں مانگی جو تمام جہانوں کا اور اس دنیا کا مالک کو ملجا ہے، تو آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو بتائیں۔ ان کی یہ بات سن کر خلیفہ حیران رہ گیا اور پھر یوں بولا، نوجوان، یہ تو تیرے اندر سے خون فاروقی بول رہا ہے۔ اور پھر حضرت سالم بن عبداللہ خلیفہ وقت کو حیران و پریشان چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ نہار میں بادام کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اجوائن پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ اگر بیماری کے باعث وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن نہیں کم کر سکتا۔ جن کا معدہ کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے وقت ناشتے میں
تھوڑے سے جامن کھا لیں، معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ انار کا جوس بخار کو شدت کو توڑتا ہے، خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر مسل دینے سے قبل از وقت جھریاں نہیں پڑتی۔ جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو وہ مکئی کا استعمال کیا کریں، اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے، یہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ چینی والی چیزیں کھانے کے بعد گڑ چکھنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور 1 چمچہ شہد کا کھا لو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔